کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری اولاد بری بن جاتی ہے، برا ماحول مل گیا، برے ساتھی مل گئے، اسکول کالج میں برے دوست مل گئے جو اسے برائیوں کی طرف لے کر کے چلے جاتے ہیں۔ اپنی اولاد کو نیک بنانے کے لیے، اپنی اولاد کو برائیوں سے بچانے کے لیے، اپنی اولاد کو دیندار بنانے کے لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دعائیں سکھایا ہے ان دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے۔ نمبر 1، پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب کوئی بھی شخص، ایک آدمی ہے جو اپنے بیٹے کے لیے رشتہ تلاش کرتا ہے، بیٹے بڑے ہو گئے، باپ کی یہ چاہت ہوتی ہے میں اپنے بیٹے کا رشتہ کر دوں۔ حالات کب بگڑتے ہیں؟ جب انسان کی نظر دنیا پر ہوتی ہے۔ ایک انسان بیٹے کا رشتہ کرنا ہے، اب وہ سماج کے اندر کئی جگہ بات پھیلاتا ہے کہ مجھے ایک رشتہ چاہیے، میرے بیٹے کے لیے ایک رشتہ چاہیے، کوئی اچھا رشتہ ہو تو بتاؤ۔ 2-4 جگہ سے رشتہ آتا ہے۔ آدمی جو رشتہ کرنے والا ہے اپنے بیٹے کا، بسا اوقات ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لڑکے کو دیکھنے سے پہلے لڑکے کے باپ کی حیثیت پر جاتا ہے، لڑکے کے باپ کی پوزیشن کیا ہے، یہ جہیز میں کیا دے سکتا ہے، 10 لاکھ روپیہ کیش دے سکتا ہے کہ نہیں، گاڑی دے سکتا ہے کہ نہیں، فلیٹ دے سکتا ہے کہ نہیں، لڑکے کی باپ کی حیثیت دیکھتا ہے۔ میرے بھائی، اگر لڑکی کے باپ کی آپ یہ حیثیت دیکھیں گے کہ لڑکی کی باپ کی یہ حیثیت ہے، اگر وہ دینے کے لائق ہے تو آپ رشتہ کریں گے، اور اگر دینے کے لائق نہیں ہے تو رشتہ اگر نہیں کریں گے تو کیا بتائیے، جو آدمی اتنا دے کر کے آپ کے بیٹے سے رشتہ کرے گا، اس کا مطلب یہ ہے آپ ان قیمتوں کے عوض اپنے بیٹے کو بیچ رہے ہیں۔ یقین جانیے گا، آپ ان قیمتوں کے عوض اپنے بیٹے کو بیچ رہے ہیں، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح 4 چیزوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے: عورتوں کی خوبصورتی کی وجہ سے، ان کی اثر و رسوخ کی وجہ سے، ان کے حسب و نسب کی وجہ سے، ان کی دینداری کی وجہ سے، اور آخر میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیندار عورت کو ترجیح دو تاکہ تمہاری زندگی بہتر ہو سکے، کامیاب ہو جاؤ تم۔ لیکن لوگ دیندار نہ دیکھ کر کے بلکہ دنیا دار دیکھتے ہیں۔ میرے بھائی، اس سے معاشرہ اچھا نہیں بنتا ہے۔ جہیز اسلام کی کوئی رسم نہیں ہے، کوئی سنت نہیں جس پر عمل کیا جائے، لیکن آج لوگ بڑی مضبوطی سے پکڑ لیے۔ بہرکیف جب بچے کا رشتہ ہو جائے، بیٹا ہو یا بیٹی، جب رشتہ ہو جائے اور اولاد کی امید پائی جانے لگے تو اللہ رب العالمین نے ایک دعا سکھایا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام برابر پڑھا کرتے تھے۔ کون سی دعا ہے؟ رب حب لی من الصالحین، اے اللہ میں تجھ سے نیک صالح اولاد کا سوال کرتا ہوں۔ ایک دعا تو یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ دوسری دعا کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی ہی دعا یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے وَجُنُبُنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے میری اولاد کو بت پرستی سے بچا کر کے رکھنا۔ کیا کہتے تھے؟ مجھے اور میری اولاد کو اے اللہ تو بت پرستی سے بچا کر کے رکھنا۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نہ بچائے پھر دنیا کو کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ اور تیسری دعا جو ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ دعا اللہ نے قرآن کریم کے اندر ہمیں سکھایا۔ کیا مطلب؟ جب بندہ یہ کہتا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ تو مجھے نمازی بنا دے، پہلی چیز اپنے لیے کہ اللہ تو مجھے نمازی بنا دے، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور اللہ میری آنے والی نسلوں کو بھی نمازی بنا دے، ربنا وتقبل دعا، اور اللہ تو میری دعا کو قبول فرما لے۔
یہ دعائیں ہمیں عام طور سے نماز کے بعد پڑھنی چاہیے۔ اور سورہ احقاف کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک دعا سکھایا ہے، انشاءاللہ کسی موقع پر تفصیل سے بتاؤں گا، لیکن مختصر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب کسی کی عمر 40 سال ہو جائے، جب کسی کی عمر 40 سال پہنچنے لگے یا 40 سال ہو جائے، اسے یہ دعا کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے اور ایک دعا بھی ہے۔ وَبَلَغَ 40 سَنَةً، اللہ نے قرآن میں کہا کہ جب کوئی 40 سال کو پہنچ جائے یہ دعا پڑھے۔ کیا مطلب؟ ربی اوزعنی، اے اللہ تو مجھے توفیق دے، ان اشکر، تیرا شکر ادا کروں۔ کس کا شکر؟ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کی بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے کہ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کیا اور میرے والدین پر کیا ہے۔ وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه، اور اے اللہ تو نیک عمل کی توفیق دے دے، ایسا عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے۔ واصلح لی فی ذریتی، اور اے اللہ میری آنے والی جو ذریت، جو نسلیں ہیں نا، تو ان کی اصلاح کر دے۔ بندہ یہ دعا کر، یہ بڑی جامع دعا ہے میرے بھائی۔ سورہ احقاف کے اندر آیت نمبر 15 ہے، اس کو یاد کیجئے، پڑھیے، انشاءاللہ آپ کی زندگی بہتر ہوگی۔ اور چوتھی چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَمِن مَالِ لِيَكُونُ عَلَيَّ عَذَابًا، اے اللہ میں ایسے مال سے پناہ مانگتا ہوں جو میرے لیے عذاب بن جائے۔ مال کے بغیر جی سکتے ہو؟ کوئی جی سکتا ہے؟ ضرورت ہے زندگی کی نا، لا اولاد کے بغیر جی سکتے ہو نا مال کے بغیر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو ایسے مال سے جو آپ کے لیے عذاب بن جائے۔ قرآن کریم کی وہ آیت اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہیں ہلاکت میں نہ ڈال دیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد، یعنی یہ اولاد، یہ مال کہیں ایسا نہ ہو تمہیں ہلاک و برباد کر دے۔ آج انسان مال کمانے کے لیے نمازیں چھوڑ دیتا ہے۔ ہماری جو سب سے زیادہ نمازیں چھوٹتی ہے نا، وجہ کیا ہے؟ کوئی نوکری کر رہا ہے تو کہتا مجھے چھٹی نہیں ملتی، نوکری کر رہا ہے کام چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا، گاڑی چلا رہا ہے اس کو میں گاڑی چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا، یا پارکنگ کا مسئلہ ہے، یعنی بہت ساری دشواریاں ایسی آتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ مال، یہ اولاد کہیں تمہارے لیے ہلاکت کا سبب نہ بن جائے، لہٰذا ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ زندگی بھر کیا کہتا ہے؟ ہاذا مالی ہاذا مالی ہاذا مالی، یعنی دکان خریدا یہ میری دکان، یہ میرا فلیٹ، یہ میرا بنگلہ، یہ میری گاڑی، یہ سب مال میں ہی شمار ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مال تمہارا صرف 3 ہے۔ نمبر 1، پہلی چیز اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما اکلتا فافنیتا، جو کچھ کھا کر کے ختم کر دیا وہ اس کا اپنا مال ہے۔ دوسری چیز او لبستا فابلیتا، جو لباس اس نے پہنا اور پہن کر کے پرانا کر دیا وہ اس کا اپنا ہے۔ اور تیسری چیز او تصدقت فامضیت، جو اس نے صدقہ کر دیا پہلے، یعنی اللہ کے خزانے میں جمع کر دیا۔ چوتھا جو مال ہے وہ اس کا نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا میں ایک آدمی انتقال کرتا ہے، پتہ لگا اس کے بینک میں کروڑوں روپے محفوظ ہے،
किस काम के हैं उसके? अब उसका वारिस कौन? उसकी आला औलाद, दूसरे लोग उसके जिम्मेदार बन जाएंगे, वो उनका माल हो गया, उसको क्या मिला आखिर? लिहाजा कोशिश ये करे कि अपने माल को अल्लाह की राह में सदका करते रहे। अल्लाह ने जो भी दिया है, जितना दिया है, अल्लाह की राह में सदका खैरात करते रहे, ताकि हमारे माल में अल्लाह ताला बरकत देता रहे। बहुत मुख्तसर तौर पर बता रहा हूं, वक्त ज्यादा हो रहा है, और आखिरी बात आपसे कह रहा हूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वमिन खलीलिन माकिरिन ऐनहु तरानी व क़ल्बुहु यरआनी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लोगों, ऐसे दोस्त से पनाह चाहो जो मक्कार हो, अय्यार हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे दोस्त से पनाह मांगा। जिंदगी गुजारने के लिए साथियों की जरूरत पड़ती है ना, दोस्तों की जरूरत पड़ती है। बसा औकात आपको सबसे बड़ा झटका आपके करीबी दोस्त से लगता है। आप किसी पर बहुत एतमाद करते, मेरा बड़ा करीबी दोस्त है,